لیکن حق و باطل کے مقابلے کا سلسلہ چلتا ہی رہا. یہ لوگوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، پریشان کیا، ظلم و ستم کیا، اور یہ سمجھا کہ اس طرح سے یہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہو، یا داخل ہونے والے جو ہے اسلام سے بیزار ہو کر دور ہٹ جائیں. لیکن میری بہنوں، چاہے مسلمان ایمان والوں کے جسموں پہ ظلم کیا گیا، مالوں پہ ظلم کیا گیا، آلوں پہ ظلم کیا گیا، اور ان کے زندگی کے حالات کو چھجوڑ کر رکھ دیا گیا، میری بہن باوجود اس کے اسلام تھا، اور اسلام کا نور تھا کہ پھیلتا ہی جا رہا تھا، لوگوں میں غلبِ توحید ہوتا ہی جا رہا تھا. میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے تو لوگوں نے جہاں عام بندوں کو پریشان کیا، ستایا اسلام ایمان لانے والوں کو، تو میری عزیز دینی بہنوں، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکان مکہ کا رویہ یہ رہا. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رواب اور شرف عطا فرمایا ہے کہ لوگ زیادتی کی جرات نہ کر سکے آپ کے تعلق سے ابتدائی زمانے میں. حالانکہ کیونکہ اس میں آپ کے چچا ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی شامل تھی. وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات قریش مانا کرتے تھے اور ان کے ذمہ داری کا احترام کیا کرتے تھے، اور ان بلکہ سارا عرب اس خاندان کی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، بنو ہاشم کے خاندان کو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں. چنانچہ انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں تو کھڑی، ہر طرح سے آپ کو بھی چڑھایا، ستایا، لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کام کو روکنے کے لیے، کیونکہ ظلم جتنا بھی ہو رہا ایمان والے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو میری بہنوں اب کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی تدبیر کی، اور اس کے لیے وہ لوگوں نے کیا کیا، ابو طالب کو چنا اور ان کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے بات چیت کی، کس قدر سختی سے بھی. اور ان لوگوں نے ان سے کہا کہ ابو طالب سے جن کے درمیان گفتگو ہوئی وہ ہم کو اس طرح ملتی ہے. وہ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے. لہٰذا یا تو آپ اسے روکے یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے. یعنی کہ ابو طالب بھی کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے تو لوگوں نے یہ بات کہی. جواب میں چچا ابو طالب نے کہا، بڑی نرمی سے انہیں سمجھایا اور ان کو واپس بھیج دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کھلم کھلا کاربند کر رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے. میری بہنوں، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج، یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں ہی لگے ہوئے ہیں، اس سے باز ہی نہیں آتے، جبکہ لوگوں نے جا کر ابو طالب کو سمجھایا بھی. تو میری بہنوں، اب وہ لوگوں نے پھر ایک کام کیا، وہ یہ کیا کہ انہوں نے باہم بڑی یعنی کہ سرگوشیاں کی، پھر پلاننگ بنایا اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرے کہ ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجوں کو منع کرے، مگر آپ نے منع نہیں کیا. بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں. لہذا آپ یا تو اسے منع کرے یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے. اس طرح ان کو آ کر دھمکی دی اور ان سے چیلنج کیا. میری بہنوں، یہ کہہ کر وہ لوگ تو واپس چلے گئے. ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا، کیونکہ وہ لوگ جس طرح کی فطرت کے تھے اس سے ابو طالب آگاہ تھے. اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا کہ اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو بھتیجے، اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزور یعنی کہ چچا کی یہ بات دیکھی تو فرمایا کہ چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو میری عزیزو، دیکھا یہ ہے عزم. دین کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ایمان والوں میں یہ عزم ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم. اور یہ جب ابو طالب نے سنا اور دیکھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آنسوؤں سے بھر گئے ہیں، یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت
اور قوت ارادی پلٹ آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور فرمایا بھتیجے جاؤ جو کہنا ہے کہو، جس طرح کام کرنا ہے کرو، واللہ یعنی اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ نے پھر سے حوصلہ افزائی کی اور ہمت دی، کہا کہ آپ اپنے کام کو کھلے عام کریں۔ تب میری بہنوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جوش و ولولے سے دعوت کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی ہے، ایک اور چال چلی ان لوگوں نے۔ قریش نے کیا دیکھا، جب ان کی دھمکی کارآمد ثابت نہیں ہو رہی تو ایک دن مکہ کے سب سے خوبصورت نوجوان کو لے کر وہ لوگ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، مشرکان مکہ۔ اس آدمی کا نام عمارہ بن ولید تھا، جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا مکہ کا۔ تفسیر تجلیات نبوت۔ میری عزیز دینی بہنوں، ابو طالب نے اس نوجوان کو یعنی کہ دیکھا، جب ان کو لے کر آئے تو پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب ایسے کریے، آپ اس نوجوان کو رکھ لیجیے، کیونکہ آپ کو بھتیجا ہے نا بھائی آپ کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس نوجوان کو رکھ لیجیے اور اس کے بدلے ہم کو آپ کے بھتیجے کو دے دیجیے، اور وہ کیا کریں گے، لکھ جا کر جو ہے ایک آدمی کے بدلے ہم ایک آدمی کو لے لیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا مجھ سے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں۔ یعنی کہ ان لوگوں کے دل کی دشمنی کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح دعوت کے کام سے روک دے۔ تو اب دیکھا کہ سب نہیں ہو رہا تو اب یہ کام کرے وہ لوگ کہ آپ ابو طالب اس لڑکے کو لے لیں، ان کو دے دیں۔ تو کیا کریں گے وہ لوگ، لکھ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جان لے لیں گے، نعوذ باللہ۔ تو میری بہنوں ابو طالب نے ان کے غلط ارادوں کو بھانپ لیا اور کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اس لڑکے کو میں لے لوں اور اس کو پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں اور بڑا کروں، اور اس کی یعنی کہ اس کو اچھی طرح رکھوں، اور تم میرا بیٹا مانگ رہے ہو اس لیے کہ تم اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں یہ سلسلے چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے دین توحید ترقی کرتا گیا، قرآن کا نزول کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب قریش اور بھی پریشان ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی پلاننگوں کی بھی شروعات کی، یعنی کہ آپ کے راستے میں یعنی کہ تکلیف دہ چیزوں کا ڈال دینا۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ کو جو ہے آپ کے گلے پر لا کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیں، یا کچھ بھی ایسی خراب چیزیں بکے، جیسے کہ سیرت تجلیات نبوت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی نماز پڑھنے ٹھہرے تو ایک شخص نے بکری کی بچے دانی اٹھا کر آپ پر ڈال دی، یعنی کہ ذبح ہونے والی بکری کی وہ اندر کے اعضا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیے، آپ پر پھینک دیا۔ تو جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گندگی کو اٹھا دیتے، اپنے اوپر سے نکالتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب بنو عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے، ہٹا دیتے، بازو ڈال دیتے اس کو۔ اور اس کو سیرت ابن ہشام نے روایت کیا ہے میری عزیز دینی بہنوں، اور تجلیات نبوت نے، اور اسی طرح رحیق المختوم نے بھی، اور اسی طرح امیہ بن خلف نامی ایک دشمنان اسلام تھا، جب آپ کو دیکھتا تو تانے تشنے کرتا، آنکھیں مار مار کر ان کے اشارے کرتا اور لوگوں کو آپ کے اوپر ہنسنے کے لیے کہتا۔ اسی طرح اس کا ایک بھائی بھی تھا ابی بن خلف، دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ضروری ہے، میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے نوز باللہ قتل کر دوں گا۔ بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی فرمایا بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا میری بہنوں۔ اس کی بار بار کی دھمکیوں کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو نہیں بلکہ یاد رکھ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو پھر وہ آدمی جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی قتل ہوا، اور یہی ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھینک دیا۔ میری عزیز دینی بہنوں اس طرح کے کئی سارے معاملات پیش آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا۔ ایک مرتبہ اقبا بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا، یعنی کہ غصہ کیا اور کہا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ چہرے کو جو ہے خراب کر کے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی۔
मेरी बहनों इसी तरह अबू लहब तो पहले ही दिन से आपका दुश्मन था, जो चचा तो था लेकिन इस्लाम के काम में रुकावट पैदा करने में सबसे आगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आजार रहा करता था। उसके दो बेटों उतबा और उतैबा के अख्द में, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले आपकी तीन बेटियों का निकाह हो चुका था। एक जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, दूसरे रुकैया, तीसरे उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा। जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भाई भांजे थे सगे, और उनके साथ अब्दुल्ला इब्ने अबी कुछ नाम था उनका, बेहतरीन नाम है उनका, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह। उनसे अभी रबिया नाम था उनका, उनके रबिया बिन अबी रबिया से उनका निकाह हुआ था, और वो अच्छे अखलाक के मालिक थे। इतना है, इस्लाम आने के बाद उन्होंने तो ईमान नहीं कबूल किया, लेकिन जैनब रजी अल्लाह तआला को परेशान नहीं करते थे, और उनको किसी तरह पे जुल्म ज्यादती भी नहीं की, और उनको छोड़ा भी नहीं गया। लेकिन वहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दो बेटियां और दो साहिबजादियां, एक रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों अबू लहब के दो बेटे उत्बा और उतैबा के निकाह में थी। निकाह तो हो गया था, अभी विदाई नहीं हुई थी। तो एक दिन अबू लहब, दुश्मन तो था ही, अपने घर पहुंचा, अपने दोनों बेटों को बुलाया और बिठाकर उससे कहने लगा कि अगर तुमने मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दी तो मेरा तुम्हारा आमना सामना हराम है। मेरी बहनों, उसकी बीवी ने भी कहा कि इन्हें तलाक दे दो क्योंकि वो बददीन हो गई हैं। चुनाचे अबू लहब के दोनों बेटों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दी। हालांकि आप देखो, जमाना ऐसा था जिस जमाने में बेटी का होना ही लोग शर्मिंदगी की अलामत समझते, उनका निकाह कर देना अपने लिए बायस से राहत समझते, और अगर वो तलाक याफ्ता हो जाए तो इस तरह उनको यानी कि तकलीफ दा, यानी कि नहुसत की नजरों से देखते और बहुत ही कमतर एहसास करते। मेरी अजीज दीनी बहनों, ये वो माशरे का सोच थी, ऐसे हालात थे मक्के के जहालत के। तो अब ऐसे में सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक देकर वो लोगों ने ये सोचा कि इस तरह हम बहुत बड़ी तकलीफ आपको देंगे, आपकी बेटियों को तलाक दे देंगे, तो एक जो है ना आपके नाम का इतना ज्यादा आप लोगों के नाम पर बुराई होगी कि अल्लाह इनकी बेटियों को तलाक दे दी गई। इस तरह से तो ये दुख देने के लिए आपके दोनों बेटियों को तलाक भी दे दिया गया कि आप शायद के इस तरह से ही मजबूर होकर दावत के काम को रोक दें। लेकिन मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल, हर परेशानी से गुजरे, लेकिन दावत तौहीद का काम, इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी को नहीं रोका। एक बार सोचे मेरी बहनों, क्या मुश्किलों से ये दीन हम तक पहुंचा है, और आज हम मुसलमानों को ना इसकी कदर है, खासकर पैदाइशी मुसलमानों को, मौरसी मुसलमानों को ना इस पर अमल की फिक्र है, ना इसकी कदर का एहसास है। जबकि आप देखें कैसे कैसे हालात गुजरे हमारे असलाफ के और खुद रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसीलिए हमको चाहिए कि कदर करे, जो दीन हमको इतनी आसानी से मिला उसको अपनाइए, उस पर अमल कीजिए, अपनी जिंदगी लगाइए। फिर आज इतनी सहूलत का जमाना है, आप आसानी से दावत का काम कर सकते हैं, तो लिहाजा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करो। वरना तो आप देखो, जितनी मुश्किल से ये दीन हम तक पहुंचा, आज अगर हम ऐसे हालात इस तरह खामोशी अख्तियार करें और जो है ना दीन से खुद भी दूर होंगे, और दूसरों तक तो पहुंचाना दूर की बात है, घरों में भी उसको दाखिल होने नहीं दे रहे, हर तरह की बिदात का शिकार हुए बैठे हैं। नमाज, इस्लाम सिर्फ इतना समझ लिया कि नमाजें पढ़ ले, रमजान के रोजे, बकरीद की कुर्बानी, अल्लाह माल दे तो हज उम्रे। तो मेरी अजीजों, याद रखिए, बखया पूरा इस्लाम हमारा कैसे रहा, कैसे हम लोग आखिरत में कामयाब होंगे, जबकि खबर के सवालात में भी पूछा जाएगा, माँ दीन, तुम्हारा दीन क्या था। क्या बोलेंगे दीन के ताल्लुक से, कि दीन अल इस्लामा वही बंदा कह सकेगा। हदीस की तफसीर में आता है इसके कि जो कि दीन पर डटा रहा, और दीन क्या है, तरीका, हमारी जिंदगी का तरीका। तो उसी जिंदगी को सही इस्लामी जिंदगी बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो इतने मजालिम का सामना किया, हत्ता कि आपके बेटियों को तलाक भी दिया गया। सोचिए, क्योंकि औलाद का दुख इंसान के लिए बहुत ज्यादा होता, हम महसूस कर सकते उस चीज, कैसी तकलीफ का बात होती है कि अपनी औलाद पे तकलीफ आए। हम अपने आप की तकलीफ को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो सोचो मेरी बहनों, जबानी सताया गया कि बेटे नहीं है तो जरकटे कह के छुड़ाया गया, तो फिर जो बेटियां हैं उनको तलाक देकर घर बिठाया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावत तौहीद के काम को जारी रखे, ये दुश्वारियों को झेलते हुए। मेरी अजीजों, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम अरवा था, अरवा भी था, अब अरवा बिनते हर्ब भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कट्टर दुश्मन थी। वो कांटेदार डालियां लाकर रात को
آپ کے راستے میں ڈال دیتی تھی، جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اس پر ڈال دیا کرتی تھی. آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زخمی ہو جاتے تھے جب اس راستے سے گزرتے. تفسیر سورہ لہب پڑھ کے دیکھے ابن کثیر، اور سیرت تجلیات نبوت. میری بہنوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل فرمایا ان کے لیے وعید کی صورت میں. جو وہ برائیاں کرتے تھے ان برائیوں کا بتاتے ہوئے اللہ نے ان کے انجام سے ان کو آگاہ کیا. اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح سلسلے چلتے رہے یہاں تک کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کیا، ستایا. اور میری عزیز دینی بہنوں، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے توحید حق کو غلبہ دیا، دین آگے بڑھتا رہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں دعوت توحید کے کام کے لیے، ایک صحابی کا مکان تھا ارقم بن ارقم، دار الارقم اس کو کہتے ہیں. پہلا یہیں سے جو ہے الحمدللہ دعوت توحید کے کام کی شروعات ہوئی. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب ظلم و ستم کا سلسلہ بہت ہی زیادہ ہو گیا، اور تب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات جیسے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور کئی صحابہ پہ ظلم کے پہاڑ بے اختیار ٹوٹے جانے لگے، تب میری عزیز دینی بہنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے کہ وہ حبش کی طرف ہجرت کرے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. تو قریباً نبوت کے 5 سال کے بعد یہ حکم آیا کہ صحابہ جو ہے ہجرت کریں، وہ بھی صحابہ کے لیے، اور کس طرف؟ حبشہ کی طرف. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہ لوگ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ حبش مکے کے قریبی علاقوں میں سے ایک تھا. اور اس کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا. بے شک وہ عیسائی تھا اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس ہدایت کے مطابق رجب کا مہینہ سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں، اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی کہ 12 مرد اور 4 عورتیں، تو کل 16 آدمی ہجرت کرے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے جب طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہترین نیک صالح شخصیت کو چنا، اور وہ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے نکاح میں جا چکے تھے آپ، اور ان کی زندگی میں کی زوجیت میں داخل ہو چکے تھے. تو اس قافلے میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے الحمدللہ. اور انہوں نے اس طرح سے ہجرت کی، اور اس قافلے کے جو سردار تھے ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بنایا. نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے. جو میری بہنوں، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ودا کیا تو فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. یہ کتاب زاد المعاد تفسیر سیرت تجلیات نبوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ میاں بیوی جیسے ہجرت کرتے ہیں نا، ان میں تیسرا جوڑا ہے جو ہجرت کر رہا ہے. میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے، اور جدہ کے جنوب میں، مکہ سے جدہ کی طرف جنوب کے علاقے میں واقع شیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا. اس علاقے کا قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے. اس وقت جانے کے لیے مشکل ہوتی تھی مکہ سے، یہ لوگ ان میں سوار ہو کر حبشہ کو پہنچ گئے. اور جب یہ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے، ادھر قریش کو ان کے جانے کا ایک پتہ چلا تو غصے کے مارے پھٹ پڑے. فوراً ایک آدمی دوڑا، ان لوگوں نے اپنے آدمیوں کو دوڑایا کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، کیونکہ وہ لوگ جدہ سے پلے سمندری جہاز بیٹھے تو ان کو پکڑ کے لائیے اور ان کو سزا دیں گے. تو میری بہنوں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے. لیکن ان کے دلوں میں جو ہے جو بغاوت تھی وہ نہیں رکی. کسی طرح بھی مسلمانوں کو واپس لانا، ان کو دوبارہ پریشان کرنا، اس کے لیے وہ لوگ پلاننگیں بناتے رہے. یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین میری بہنوں جس طرح کے رویے اختیار کرے، اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن یعنی کہ نبوت 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد حرام میں تشریف لائے، اس وقت کعبے کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں سے ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ تب سورہ نجم ابھی تازہ تازہ اتری تھی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ جب مشرکان مکہ نے یہ سنا، اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی کو سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، خاموش، یعنی کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا کہ جیسے ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ بلکہ سورت کے آخری میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیت آئی تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اے اللہ، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کو اس حکم ربانی سے کوئی سرتابی نہ رہی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایسی ان پر رقت طاری ہو گئی تھی کہ وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بارگی سجدے میں آ گئے۔ تو دیکھا قرآن مجید کا سننے کا اثر کہ ان کے دلوں پر بھی حق کا اثر ہوا۔ یہ بات اور ہے کہ ان کی جہالت نے، ان کی ضد نے، ان کی انا نے ان کو جھکنے نہ دیا، لیکن اس وقت سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے، بات کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی کون تھا؟ امیہ بن خلف تھا، جو سننے والوں میں سجدہ نہ کرا اور رک گیا، اور اس نے کیا کہا کہ میں ایسا ہی ٹھیک ہوں، میں یہ ہرگز نہ کروں گا، تو وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ میری بہنوں، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پھر ہم دیکھیں مہاجرین کی واپسی، اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مکہ ہو گئے، قریش مکہ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، یعنی کہ مشرکین مکہ نے کیا کیا، ایک افواہ پھیلا دی، یہ پھیلا دی کہ مسلمان مکے کے جتنے بھی مشرک ہیں پورے مسلمان ہو گئے، ایسی باتیں عام کر دی، اور یہ خبر کو حبشہ تک پہنچائے کسی طرح سے، کیونکہ وہاں سے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، تو ان کے ذریعے سے پہنچا دیا کہ پورے کے پورے مشرکان مکہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر پہنچی میری بہنوں، تو وہ لوگ کیا ہے، اس بات کا یقین کرتے ہوئے ان میں سے کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے، اور کچھ لوگ چھپا کر کسی کی، یعنی کہ وہ لوگ کیا کرے، سیدھا جو ہے پلٹ کر حبشہ پھر مکہ کی طرف آنے کا اہتمام کر لیے، یہ جو 16 لوگ گئے تھے۔ لیکن جیسے مکہ کے قریب پہنچے، ان کو پتا چلا یہ افواہ تھی ان کو مکہ بلانے کی، تو لہٰذا فوراً کسی طرح کوشش کر کے بچا کر بہت سارے لوگ پلٹ تو گئے، لیکن کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ سیرت ابن ہشام، سیرت تجلیات نبوت۔ اب میری بہنوں، جب یہ پتا چل گیا وہاں پر کہ یہ جھوٹی خبر تھی اور ان کو پھر دوبارہ پھنسانے کے لیے بلایا گیا، تکلیفیں دینے کے لیے، جبکہ یہاں اتنے لوگ تھے، کچھ لوگ بھی گئے تو دیکھو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی، تو یہ لوگوں نے کیا کیا، جھوٹی افواہ پھیلا کر ان کو ادھر بلا لیا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، پھر مسلمانوں نے دوسری ہجرت کی تیاری کی، اور دوسری ہجرت بھی حبشاہی کی طرف کی، ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اتنی بڑھ گئی، یہ جھوٹی افواہ کے بعد یہ لوگ لوٹ کر آ گئے نا، کچھ لوگ آ گئے وہ تو مکے میں آ گئے، تو وہ لوگوں کو تو اور دوبارہ ڈبل ستایا جا رہا کہ کیسے یہاں سے آپ لوگ گئے تھے بچا کے، اب تو اور اپنے دل کی حسرت پوری کریں، اپنے غصے نکالیں۔ اور کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ بھی جو کر لیا تھا اس کا بھی انہیں بڑا پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی کا حسن سلوک کر رہا تھا، اس کی بھی ان لوگوں کو اتنی جلن تھی، ان کے بقیہ ساتھی وہاں تھے نا، آرام میں تھے، تو یہ مشرکان مکہ ان دل کی برائیوں کو رکھے مسلمانوں کے اوپر زیادتی پہ زیادتی کرنے لگے۔ تبھی میری بہنوں الحمدللہ دوبارہ مسلمانوں میں سے، یعنی کہ ان پریشانیوں کو، تکلیفوں کو سہتے ہوئے دوبارہ ہجرت کی تیاری کی گئی، اور دوسری ہجرت حبشہ میں اب 82 یا 83 مرد، 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے حصہ لیا، اور انہوں نے ہجرت کی۔ ظاہر ہے کہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ مشقت تھی، کیونکہ جانے والے بھی زیادہ تھے، اب تو قریش چوکنے بھی ہو چکے تھے۔ اس طرح سے میری بہنوں، باوجود اس کے یہ بچاتے ہوئے کسی طرح سے حکمت کے ساتھ یہاں سے مکہ حبشہ کی طرف جدہ نکلے، وہاں سے حبشہ کی طرف چل پڑے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں،
कुरैश को और भी गुस्सा आ गया। फिर उन लोगों ने एक नई चाल चली मुसलमानों की वापसी के लिए। एक नई चाल ये चली कि अपने में से कुछ लोगों को चुना और उनको तोहफे तहाइफ दिए अच्छे अच्छे देकर बादशाह नज्जाशी के दरबार में भेजा और कहा कि तोहफे तहाइफ पहले उसके पास पेश करो, फिर असल मकसद के लिए जबान खोलना। तो मेरी बहनों, वो लोग जो इनमें से चुने गए थे बड़े बासलाहियत थे, बोलने करने में अच्छी तरह से फसाहत बलागत उनको हासिल थी। तो अब ये लोग जब वहां पहुंचे बादशाह नजाशी के दरबार में, तो बादशाह ने आप यानी कि उनको वो आने दिया, क्योंकि वो हर एक के साथ अच्छा रवैया करता था। अपने दरबार में बुलाया, देखा वो लोगों ने क्या किया, बादशाह के दरबार में पहुंचकर पहले तो तोहफे तहाइफ पेश किए खुश करने के लिए। उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आपके मुल्क में हमारे कुछ नौजवान नासमझ नौजवान भाग कर आ गए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद कर लिए वो लोग। ये कह के बादशाह को चढ़ाने लगे, कहने लगे जिसे हम जानते हैं ना आप जानते हो, इसलिए हमें आपकी खिदमत में इनकी कौम के अशराफ यानी इनके वालिदैन चचाओं और कुंबे के लोगों ने भेजा है। कैसे झूठ बोले देखिए, कि उनके खानदान वाले हमको भेजे, उनको लालो बोल के, उनके माँ बाप भेजे, उनके भाई बहन भेजे, उनका कबीले के लोग भेजे। तो आप जो है ना मेहरबानी करके उनको हमारे साथ भेज दीजिए। जब बादशाह नजाशी ने ये बात सुनी, तो मेरी बहनों, उसने कोई भी फैसला किया तो जो है ना बेहतरीन तरीके से उसने क्या किया कि उन लोगों को कहा कि उन लोगों को जितने भी महाजिर आए हैं उन लोगों को बुलाया जाए और आमने सामने बात होगी, फिर फैसला होगा। तो मेरी दीनी बहनों, अब जब बुलाया गया तो बादशाह नजाशी के दरबार में सब लोग हाजिर हुए और बादशाह ने उन लोगों से सवाल किया। तो मुसलमानों ने पहले ये तय कर लिया कि जब हम जाएंगे बादशाह के दरबार में बात करने, तो हम में से कोई एक बात करेंगे, बाकी सब खामोशी से साथ रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीजों, फिर क्या हुआ है, वो लोगों ने अपने तरफ से जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तरफ से बात करने के लिए मुकर्रर किया। तो बादशाह नजाशी ने उनसे, उन लोग जब पूरे के पूरे मुसलमान उसके दरबार में हाजिर हुए, तो उसने सवाल किया उनसे, ये क्या दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम से अलग हो गए हो। उसने सवाल किया, क्या दीन लाए तुम लोग, ये लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम लोगों ने दीन छोड़ दिया, अपना मजहब छोड़ दिया और अलग मजहब ईजाद कर लिए, तो क्या दीन है। फिर मेरे दीन में भी मेरे दीन में दाखिल हुए ना, दीगर मिल्लतों में से किसी के दीन में दाखिल हुए। यानी कि उसने क्या कहा, और तुम लोग फिर हमारे दीन में भी नहीं हो, यानी ईसाइयत, और दूसरी कोई दीन में भी नहीं हो जैसे कि यहूदियत थी। तो उसने कहा कि तुम लोग कौन सा नया दीन लेकर आए। तो मेरी बहनों, इसके जवाब में जाफर रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े और बहुत ही सुलझे हुए बेहतरीन मुबल्लिगाना अंदाज में आपने कहा कि अय बादशाह, हम जहालत वाली कौम थे, हम बुत पूछते थे और मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, खराबतदारों से ताल्लुक तोड़ते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे, हमारे ताकतवर कमजोर को खा रहा था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। सुभान अल्लाह, क्या प्यारे अंदाज में दीन को समझाए। देखिए, हम ये अपनाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोले, उन्होंने बोले, हम सुन लिए। क्योंकि देखो कभी कभार ये होता ना, अक्सर लोग मुसीबत आती, कभी हम लोग कुछ भी नहीं मालूम था, हम लोग बिदात शिर्क काम करते थे लोग अक्सर, माजल्ला। अब जब कोई आलिम है या कोई आलिमा है या किसी से जुड़ के दीन की बातें सुनते और वो दरगाहों से शिर्क के कामों से तौबा करते, बिदत के कामों से तौबा करते, अब उनको कोई बुला के पूछे तो अक्सर क्या बोलते, उन्होंने बोले, अब उन्होंने बोले वो गलत है, बोलते हम लोग छोड़ दिए। क्या है कि भाई अब हमारे को नहीं मालूम, अब पहले मालूमात भी नहीं थे इतने, अब नहीं करना कहते ना जी, दुनिया बोल रही है ऐसा। लेकिन मेरी अजीजों देखो, आज हालांकि इतना दुनियावी तालीमात की तरक्की, इंसान के अंदर सलाहियत, साहिब समझ, हिकमत से जिंदगी गुजारने के इतने ढंग सीख कर भी हम जो है फौरन ये बातें कह देते हैं। जबकि आप देखिए, जब बुलाकर बादशाह नजाशी ने मुसलमानों से पूछा तो जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या बोले, हम लोग जहालत वाली कौम थे, पहले अपनी खामियां बता रहे हैं कि ये था, हमारा मजहब क्या था, पहले ये सुनो हम क्या अपनाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर आप फैसला करें। तो आपने क्या बताया, हम बुत पूछते थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार भी खाते थे, बुराइयां भी करते थे, रिश्तेदारियों को तोड़ते भी थे, पड़ोसियों को के साथ बदसलूकी करते थे। तो इस्लाम ने इसी को भी गवारा नहीं किया कि पड़ोसी को सताएं, जो पड़ोसी को तकलीफ दे वो भी जन्नत में नहीं जा सकता, याद रखिए। लेकिन आज क्या है, अक्सर लोग इन चीजों का ख्याल रखते, मेरी बहनों। देखिए, ये जाहिलाना काम है ये पूरे,
لوگ لیکن آج کیا کرتے ہیں, اپنے گھر سے جھاڑو, پڑوسی کے دروازے کے سامنے کچرا پھینک دو, اپنے کو کیا کرنا ہے اٹھا لیتے انہوں, خون دو تکلیف ان کو. تو یہ چیزیں بھی غلط ہے. ایمان صرف آپ کو دو تین باتیں نہیں سکھاتا, ہماری پوری زندگی پیکر اسلام ہونی چاہیے, ہمارے اخلاق, ہمارے آداب, ہمارے معاملات. میری عزیزوں آپ دیکھیے, یہ کہتا ہے, ہم کہنے لگے ہمارے طاقتور کمزور کو کھا جاتے تھے, یعنی کہ جس کے طاقت ہوتی وہ کمزوروں کو, غریبوں کو, غلاموں کو پریشان کرتے. فرمایا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا, سبحان اللہ. اور کہا ہم اس کی لائی نسوی سچائی, امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے. کیا بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی ان کی سچائی, ان کی نسبی سچائی, اچھائی, اور ان کی امانت داری اور پاک دامنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بتایا, کردار کو بتایا, آپ کے حسن یعنی کہ دیکھیں اسوہ حسنہ کو بتایا کہ ان کی اچھائیوں کے ہم پہلے سے قائل تھے, جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے چنا. اور پھر انہوں نے کہا, انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا, ہم اسے ایک مانے اور اسی کی عبادت کریں. کیا بولے, ایک لفظ میں نہیں سمجھائے, کیا بولے, ہم یہ کرتے تھے, تو اب جنہوں نے ہم کو رسول, اللہ نے جن کو رسول بنایا تو ہمیں بلایا, تو انہوں نے ہم سے کیا کہا کہ پتھر کی پوجا مت کرو, بلکہ اللہ تمہارا رب ہے, اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. اور کیا فرمایا, ہم اسے ایک مانے اور اسی کی عبادت کریں, اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے, انہیں چھوڑ دیں. انہوں نے کہا, انہوں نے ہمیں سچ بولنے, امانت ادا کرنے, خرابت جوڑنے, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے, حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. دیکھیے, حرام کاری سے بچیں, خون ریزی نہ کریں, اور کیا بتایا کہ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی. یہ ہے اسلام کی تعلیم. لیکن آج مسلمان میری بہنوں نمازیں بھی پڑھتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, تو پھر یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یاد, انہوں نے کہا امانت ادا کرنے کا سکھایا. دیکھا, کسی کی امانت میں خیانت کرنا بالکل غلط. ویسے اب تو حقوق کو ختم کر دیا جاتا ہے. میری بہنوں فرمایا خرابت کو جوڑنے, خرابت یعنی کہ رحم کے رشتوں سے تعلقات کو نہیں توڑنا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے 50 مسلمان جو پیدائشی ہے بھائی, ان کو کیا معلوم اسلام کی تعلیمات کیا ہے, اسی لیے وہ سمجھے کہ جمعے کو جمعہ نماز پڑھ لیے تو بھی کافی ہو گیا ان کے. تو وہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو دیکھو, آج لوگ کیسا بول رہے ہیں, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, ماموں, خالہ, دادا, دادی, نانا, نانی, کوئی نہ کو, ہمارے پھپھا, پھوپھی, چاچا, چاچی, کوئی نہ کو. کیا ہونا, بس ہم اچھا, دنیا میں بہت دوست آئے تھی, میں جی دعوت کری تو شادی خانہ بھر کے نکلتا, ایسے آتے میرے سہیلیاں دوستاں, اور میں مر جاؤں گی تو ہاتھوں ہاتھ پہنچا دے, ایسے جنازہ اٹھانے والے آ جاتے. وہ تھے دوستاں ہمارے, کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی بہت غلط ہے. ماں لا تدخلوا الجنۃ خاطئین, آپ احتیاط کرو, اگر نا اتفاقیاں ہو رہی, جھگڑے ہو رہی, پریشانیاں ہو رہی, لیکن رشتہ داری کو آپ خطا نہیں کر سکتے. ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اسلام ہم کو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے, توڑنے کا نہیں. تو اسی لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے وہ پوری اچھائیوں کو بتایا. آج کیا کیا احساس ہو رہا ہے اس سیرت کو پڑھنے سے, کیا آج کے مسلمانوں کو یہ احساس ہوتا تو کیا ہی اچھی بات ہوتی میری. آج جو حالات ہمارے معاشرے کے چل رہے ہیں, جیسے مسلمان خاندانوں میں چل رہے ہیں, ایک دوسرے ہی دشمن ہیں, غیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو پریشان کرنے. تو میری عزیزوں, دیکھا آپ کیسے پیارے اخلاق ہے. اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو حرام کاری سے بھی منع کیا, اور خون ریزی سے باز رہنے کی تعلیم دی. پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا سکھاتا ہے اسلام. للجاری حقن. تو میری بہنوں, اور بے حیائی کے کاموں, کتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں, اس سے ہم کو روکا گیا. سبحان اللہ. دیکھا 1500 سال پہلے یہ تعلیمات آ گئی, لیکن مسلمان پیدا ہو کے ہم 50 سال کے ہونے کو آئے, 100 والوں کو بھی نہیں معلوم اسلامی تعلیمات کیا ہے, 20 سال والوں کو بھی نہیں معلوم. نہیں کہ 10 سال والے تو معصوم ہی ہیں, ان کو کہیں گے کیا, کیونکہ گھروں سے ہی اسلامی تعلیمات دور ہے, بس مختصر سے چنے ہوئے ہیں ہم. تو اسی لیے اللہ کے قریب آئے بہنوں, سیرت کو پڑھے, قرآن کو پڑھے, ایک مسلمان کی زندگی کیا ہو پوری طرح اپنائیے. اللہ کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو, دیکھو شیطان کے قدم بقدم مت چلو. یہ کیوں بولا جا رہا ہے, اس لیے کیونکہ شیطان دل کی خوشی کے لیے تو سجدوں پہ سجدے کرا, لیکن حکم اللہ آیا تو اسے ایک سجدے سے رک گیا, اور ابلیس بنا جہنمی ہوا. تو یاد رکھیے, اللہ کے حکم کو ہاں ایک بھی کیوں نہ ہو چھوڑ دینا گناہگاری کی علامت ہے, گناہ کی علامت.
اسی لیے اللہ فرماتے ہیں شیطان کے قدم بقدم مت چلو. تو اپنے دل کو خوش کرے ایسا عمل اسلام نہیں ہے. اللہ کا حکم مانو خواہ تمہارے دل کے ہو وہ بات گوارا ہو نہ ہو, تم کو برداشت ہو نہ ہو, دین جو بتاتا ہے اس کے حساب سے تم کو جینا ہے. تو لہٰذا کیا بتایا جا رہا, بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دے. لیکن آج آپ دیکھا پردے, بے پردگی, بے حیائی, کپڑوں کا صحیح نہیں پہننا کتنا عام ہے. پھر نمازی ہے مسلمان, رمضان میں مسجدوں کو بھر دیتے ہیں, کپڑے ہی ڈھنگ کے نہیں, لگن پہنے جاتے تھے اب جگن ہو گئے جس میں ٹخنے کو باضابطہ دکھائی دے رہے, ہونا بلکہ ٹخنے دکھنے والے کپڑے پہن رہے لوگ. بولے نہیں میٹیریل ہی ایسا آ رہا تو آپ اوپر سے کپڑا بڑھا لو, میٹیریل ایسا آ رہا تو آپ میٹیریل کو بڑھا کر کے پہنو. آستین نہیں آ رہا تو بغیر آستین کے پہن لے, نہیں ہے یہ چیز. سروں تو چھوڑو, دوپٹوں کا ڈالنا, سینے بھی دوپٹوں سے خالی ہے, یہ صحیح نہیں ہے میری بہنوں, یاد رکھیے. نہ آدمیوں کے لیے بے پردگی نہ عورتوں کے لیے بے پردگی. میری عزیزوں کیا بتایا, بے حیائی کے تمام کام جس کی جڑ جس کی شروعات سے ہی رکنا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولنے سے ہم کو منع کیا. سبحان اللہ, جھوٹ شیطان کی ایجاد ہے اور جھوٹ منافق کی پہچان. سورہ بقرہ رکو نمبر 2 میں پڑھیے جو منافقوں کے اوپر ہے. سورہ بقرہ رکو نمبر 1 متقی اور اس متقیوں کا انجام اور ان کی کوالٹیز 5 آیتوں میں, رکو نمبر 1 میں. دوسرا سورہ بقرہ کا ایک ہی پہلے ہی رکو کے آیت نمبر 6 اور 7 میں 2 آیتوں میں کافروں کی کیا ہے حقیقت وہ, اور اسے حال میں مننے پر ان کے لیے عذاب عظیم کا اعلان, توبہ نہ کرنے پر. پھر دوسرا رکو اللہ بتا رہے ہیں وہ بعض لوگ وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. یہ منافقین پہ ہے میری بہن. اور یہ منافقین کس میں سے تھے, یہودیوں میں سے تھے. بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو غطفان جو مدینے میں آباد تھے, صحابہ میں سے نہیں تھے منافقین, یاد. تو اسی لیے مسلمان کے اندر وہ باتیں نہ آئے جو منافق کی پہچان ہے, جس کی ظاہری 3 علامتیں, بات کرنے پہ جھوٹ بولنا اور وعدہ کرنے کر کے توڑ دینا اور کسی کو دھوکہ دینا, امانت میں خیانت کرنا. کئی سارے ایسے بڑھتے جاتے ہیں لیکن یہ 3 ہمیشہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو منافق ہے, 3 پائی جائے پکے منافق. جھوٹ بولنا بات کرنے پہ, امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ کر کے دھوکہ دینا, لوگوں کو دھوکہ دینا. یہ تو آج آپ دیکھو بڑا ناز کرتے ہیں لوگ اپنے ایمان پر, لیکن ایسی باتیں ان میں ہے, جھوٹ بھی بولتے, دھوکہ بھی دیتے, خیانت بھی کرتے. پھر بولتے ہم ایمان والے ہیں, نمازوں میں صفوں میں اول, معاذ اللہ ان الفاظ کی زیادتی کو اللہ معاف کر دے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صفوں سے دور ہو, پیچھے رہے, لیکن جب آپ اتنی اچھی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان, آپ کا ضمیر کیسے مر گیا کہ آپ کے اندر کی وہ اچھائی و صلاحیت کہاں سے لے جائے. اسی لیے ان چیزوں کو اپنائیں. اور میری عزیزوں فرمایا یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. یتیموں کا مال کھانے سے بھی منع کرتا ہے اسلام, یعنی کہ زیادتی کر کے. اور دوسرا پاک دامن عورتیں, وہ تو جو اچھی اور نیک عورتیں ہوتی ہے ان کو بدنام کرنا. اس کے لیے کسی کے تعلق سے کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں, اور اگر کچھ کہتے ہیں تو کوئی کہہ رہے دوسرے تو تحقیق کر لے. اگر جھوٹ موٹ میں کسی کو بدنام کر دے تو بعد میں اس کا بہت بڑا گناہ اور سزا ہے. تو کیا بتایا انہوں نے, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بھی منع کیا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اسلام کی پوری خوبیاں بتائی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں نماز, زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا. مکے میں یہ چیزیں عبادت میں آیا کرتی تھی, صدقات ہوا کرتے تھے, وہی مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی, اور لمیٹڈ اتنا دینا ابھی نہیں تھا. اور فرمایا روزہ یعنی کہ نفل روزوں کو ہی فرض کی صورت میں رکھا جاتے تھے. اسی طرح نماز تو صبح شام 2 رکعت پڑھی جاتی تھی. تو بتایا کہ ان چیزوں کا حکم دیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے. پھر کہا کہ ہم نے ان کو پیغمبر سچا مانا, ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی, اور ان کے لائے ہوئے دین الہی میں ان کا اتباع ہم کر رہے ہیں. چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور ہم نے شرک کو چھوڑ دیا, حرام کھانا چھوڑ دیا, اور اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا, ہم کو مارا پیٹا, پریشان کیا, اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا. انہوں نے پورے حالات بتائے. اور یہ سب کہنے کے بعد میری بہنوں, انہوں نے پورا قوم کے زیادتیوں کا بھی تذکرہ کیا. کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بتائیں بادشاہ کیا ہم نے کوئی غلط کیا, بول کر انہوں نے بادشاہ سے سوال کیا کہ ہم نے وہ چھوڑا اور یہ اپنایا, جس کی خوبیاں دیکھو اس کی خامیاں دیکھو. تو میری عزیز دینی بہنوں,
बादशाह ने जब ये सब कुछ सुना तो आगे बढ़ा और कहा कि आपके हम पर जुल्म, यानी कि बादशाह नजाशी ने कहा हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि कुछ कुरान भी पढ़कर सुनाएं। ठीक है। अब कई रिवायतों में ये भी आता है कि उस दिन उन लोगों को जाने दिया गया। तो फिर ये मुशरिका ने मक्का अपने अपने यानी कि बादशाह ने कहा तुम लोगों ने जो अपनाया वो ठीक है, तो लिहाजा फिर इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है, सही जो तुमने अच्छाई अपनाई, क्योंकि हमारा मजहब भी इसी की तालीम देता है। तो नबियों की यही तालीमात थी, ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से थे, लेकिन अब ईसाइयत इख्तियार कर चुके थे अच्छे खासे मुसलमान जाके। तो मेरी बहनों, बादशाह ने कहा कि हमारे यहाँ भी हमारी किताब की भी यही तालीम है, तो तुम लोगों ने कोई गलत नहीं किया, जाओ आराम से रहो। तो मेरी बहनों, अब ये लोग जब अपने अपने यानी कि जो गए थे मुशरिकान मक्का की तरफ से, वो लोग तो अब पछतावे में पड़ गए कि इतनी हम मेहनत करें फिर भी इनको ला नहीं सके। लेकिन फिर अपने जगह पे रुके जहां रुकने वाले थे, रुक कर उन लोगों ने क्या किया, एक नया प्लान बनाया रात में, और फिर अगले दिन सुबह सुबह दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा फिर क्या बात है, बात तो कल हो चुकी। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, ये बात हक है, लेकिन आपको मालूम है वो लोग आपका दीन भी नहीं मानते, उसके भी खिलाफ है वो लोग। तो बादशाह को अब तक गुस्सा आना ही था। लिहाजा मेरी बहनों, उस बादशाह ने, लेकिन वो बड़ा यानी कि सलाहियत वाले और हिकमत पसंद बादशाह था, तो उसने कहा कि फिर मुसलमानों को बुलाया जाए। तो लिहाजा पूरे मुसलमान फिर वहां पर मौजूद हुए जाकर। तो बादशाह ने कहा जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि फिर तुम्हारा मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या अकीदा है, ये हमको बता। तो मेरी बहनों, तब जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, और मेरी बहनों उस वक्त तक अल्लाह ने दूसरी हिजरत हफ्सा से थोड़ा पहले ही सूरे मरियम की इब्तदाई आयतों को नाजिल कर दिया था, जिसमें बीबी मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जिक्र है। तो मेरी अजीजों, देखिए अल्लाह किस तरह, हम कहते ना मुसीबत आने पर अल्लाह थामते, अल्लाह हमारी मुसीबत आती बोल के पहले ही उसका इंतजाम करके रखते, और जब मुसीबत आई तो हम उसको सही तलाश करेंगे तो हमको मिल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा उस वक्त तक नुजूल हो चुका था वो आयतों का, और ये लोग वहां से निकले थे। लिहाजा जैसे पूछा गया, जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ नहीं कहा, बल्कि आगे बढ़े और सूरे मरियम की इब्तदाई आयात की तिलावत शुरू कर दी। इस पर मेरी बहनों, जैसे जैसे आप एक एक आयत पढ़ते जाते, बादशाह नजाशी अपने कुर्सी से उठ गया, जब तक कि वो तमाम आयतों की जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तिलावत की, क्योंकि ये सब अरबी है और इनको समझ में आता था अरबी जबान, और समझ जाते थे क्या बोला जा रहा। तब मेरी बहनों, और आखिर तक के तिलावत की तकमील तक बादशाह नजाशी इस कदर रोया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई, और तमाम पादरी जिससे फादर्स थे वो भी इस कदर रोए कि उनके सही पे तर हो गए। फिर नज्जाशी ने कहा ऐलान करके कि ये कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही शमा के उजाले हैं। उसके बाद बादशाह ने क्या कहा, कुरैश के दोनों नुमाइंदों को मुखातिब करके बोला, तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, और ना इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। इसीलिए मेरी बहनों, दूसरे दिन अमरू बिन आस ने एक खतरनाक तदबीर इख्तियार की, नजाशी से कहा कि ये लोग जो है ना, यानी कि इस तरह से बादशाह नजाशी के दरबार में ये लोगों ने यानी कि वो लोग वहां से लौट आए, बादशाह के दरबार से, और हबशा से लौट आ गए। इस तरह से मेरी बहनों, लोगों ने मुसलमाना ने दीन को परेशान करने की पूरी पूरी कोशिश की और उनको लौटा कर लाने की, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई और वो वहां पुरसुकून रहने लगे, यहाँ तक के बादशाह ने दरबार से उनको शर्मिंदा करके भगा दिया। अब मेरी अजीज दीनी बहनों, देखेंगे हम आगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज का हमारा वक्त तकमील हो चुका है तफसीर का, सीरत की बयान का। तो चलिए अब हम इंशाअल्लाह ताला अपने उन्वान को तकमील करते हुए अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला